السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے نبی نے بچوں دنیا سے جاتے ہوئے نماز سکھائی، اور اس کے علاوہ تو ایک میری آپ سب بچیوں سے آپ کے اساتذہ سے گزارش ہے، نماز نہ چھوڑو، یہ ہماری پہچان۔ قضا ہو گئی کوئی بات، بعد میں کرو، رات کو سونے سے پہلے 5 کا فگر پورا کر کے سو، تو انشاءاللہ پھر ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو 5 کی توفیق نصیب فرما دے۔ اس میں اللہ نے کوئی گنجائش نہیں رکھی، اللہ نے ساری شریعت آسمان سے اتاری، نماز دینے کے لیے معراج پہ بلایا، 7 آسمان پار کر کے۔ پہلے آسمان پر جب آپ پہنچے تو آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار، دوسرے آسمان پر پہنچے تو یحییٰ زکریا عیسیٰ ویلکم استقبالیہ جماعت، تیسرے آسمان پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر گئے تو ادریس علیہ السلام، 5ویں آسمان پر گئے تو ہارون علیہ السلام، 6ٹھے آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام۔ یہ سب استقبالیہ جماعت تھی، جیسے ابھی آپ لوگوں نے گیٹ پہ کھڑی کی ہوئی تھی استقبالیہ جماعت۔ 7ویں آسمان پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام، وہاں سے آگے گئے تو سدرۃ المنتہی، کائنات کا بارڈر، اینڈ آف دا یونیورس، اینڈ آف دا یونیورس، اور وہاں جا کے وہ جبریل کا ٹھکانہ ہے، وہاں جا کے جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ اس سے آگے میں اتنا بھی گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں، اتنا بھی اوپر گیا یعنی میرے پاس آگے ویزا کوئی نہیں، آپ جائیں، آپ کا رب آپ کو لے جائے۔ آگے آپ کیسے گئے وہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رب جانتا ہے یا اللہ کا نبی جانتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے اوپر کا سفر شروع کیا اور عرش کے دروازے کھلے، پہلی دفعہ عرش کے دروازے کھل رہے ہیں اور اللہ کا عرش جھوم رہا ہے کہ آج کوئی آ رہا ہے، اور وہ وجد میں ہے، رقص میں ہے، مستی میں ہے، شوق میں ہے، کوئی آ رہا ہے۔ آپ کے قدم مبارک عرش کی سطح پر لگے اور عرش اور اللہ کے درمیان لامحدود پردے نور کے ہیں۔ میرے اللہ نے سارے 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 پردے ہٹا کر فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب نبی آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے، سبحان۔ اور پھر آپ نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرے رب میری جان، میرا مال، میرا سب کچھ، میرا بول سب تیرے لیے، میری ہر بندگی تیرے لیے، وہ جانی ہو، مالی ہو، زبانی ہو، سب تیرے لیے۔ اس پر اللہ نے خوش ہو کر کہا السلام علیکم ایھا النبی، السلام علیکم نہیں علیک، صرف آپ کو آپ کا رب سلام پیش کر رہا ہے۔ علیکم میں تھا وہ تو آپ سب کو نہیں، صرف آپ کو، میرا اے میرے محبوب آپ کا رب صرف آپ کو یہ عزت دے رہا ہے کہ آپ کو آپ کا رب سلام پیش کرتا ہے، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہوں۔ پھر اپنے نبی پہ قربان جاؤ، انہوں نے امت کو شامل کر لیا کہ اچھا یا اللہ وہ تو تیری شان بے نیازی ہے، آپ نے مجھے اپنی رحمت سے نواز کر کہا السلام علیکہ، پر اب میں کہتا ہوں میری قبول کر لینا السلام علینا، میرے اوپر اور میری امت پر بھی تیرا سلام آ جائے۔ کیا نبی اللہ نے کیا، سبحان اللہ، آپ نے فوراً امت کو شامل کیا السلام علینا، یا اللہ ہم سب پر پوری امت پر تیرا سلام ہو، پوری امت پر تیرا سلام ہو۔ وہاں جو تحفہ دیا، بہت سی باتیں ہوئیں، ایک حدیث سناتا ہوں پھر نماز کی بات کرتا ہوں۔ آپ نے عرض کی یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل تھے اور موسیٰ آپ کے کلیم تھے، اور داؤد کے لیے لوہا نرم تھا، سلیمان کے لیے ہوا تابع تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے مردے زندہ تھے، فماذا جعلت لی، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واہ ولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ اچھا یار وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو میرا ساتھ مل گیا، آپ کو میرا قرب مل گیا، لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو۔ اب یہ جدا ہو سکتا ہے؟ کوئی آتا ہے نا آفیسر تو اس کا نام کی پلیٹ لگتی ہے، نیم پلیٹ لگ جاتی ہے، جب وہ 1 2 سال 3 سال بعد ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس کی نیم پلیٹ تبدیل ہو کے دوسری لگ جاتی ہے، یا اپنے دفتروں میں دیکھتے رہتے ہیں۔ تو آدم سے لے کر موسیٰ تک یہی تھا، ایک نبی آئے ان کے نام کی پلیٹ لگی، وہ گئے تو اتر کے دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا، جب ایک کم 1,24,000 ہوئے عیسیٰ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، تو جب ان کو اللہ نے اٹھایا تو وہ پلیٹ اتر گئی، اب آنا تھا محمد رسول اللہ نے، تو اللہ نے اعلان کر دیا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، اب یہ نیم پلیٹ نہیں ہٹ سکتی، قیامت کا دھماکہ بھی اسے نہیں ہٹا سکتا، اب آپ کا اور میرا نام ہمیشہ اکٹھا رہے، جدا نہیں۔ پھر اللہ نے اور کیسے اکٹھا کیا، وہ کتنی چیزوں کو اس میں مناسبت سے پیدا کیا۔ اللہ کے لفظ میں کوئی نقطہ ہے؟ بولو، ہیں؟ محمد میں کوئی نقطہ ہے؟ احمد میں کوئی نقطہ ہے؟ نہیں۔ جو جن حرفوں پہ نقطہ آتا ہے نا، با تا ثا جیم چے زال سا شین ضاد ضا غین فے قاف نون، یہ کمزور ہیں، اور جن حرفوں پہ نقطہ نہیں آتا یہ پاورفل ہیں۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کے نام کے لیے وہ حرف لیے جو پاورفل ہیں، تو ان میں کوئی نقطہ کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ کا اصل نام اللہ ہے، خدا نہیں ہے۔
ہمارے بر صغیر میں خدا چل گیا، یہ کسی فارسی نے نام اپنے علم سے بتایا، خدا اسے کہتے ہیں بچوں جسے کسی نے نام بنایا ہو، لیکن اللہ وہ نام ہے جو اس نے خود اپنا نام رکھا کہ میں اللہ ہوں، ذالکم اللہ ربکم الحق اللہ لا الہ الا ہو، الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کی عادت ڈالو کہ خدا کی بجائے اللہ زبان سے نکلے، تو اس میں نور زیادہ ہے، اس میں نورانیت زیادہ ہے، تو کوئی نقطہ نہیں تینوں پر۔ اب دوسری مناسبت، اللہ 4 حرف الف لام لام ہا، محمد 4 حرف میم ہا میم دال، احمد 4 حرف الف ہا میم دال، اللہ 4 محمد 4 احمد 4 حرف، یہ مناسبت سمجھ میں آئی؟ اگلی مناسبت، ان تینوں کو جمع کرو تو 12 بنتا ہے، اللہ کے 4 حرف، محمد کے 4 8، احمد کے 4 12۔ جب اللہ نے کلمہ توحید جوڑا اور کلمہ رسالت ہمیں سکھایا تو لا الہ الا اللہ کے 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ کے بھی 12 حرف ہیں۔ تو آپ نے کہا میرے محبوب آپ کو میں نے پتہ کیا دیا ہے؟ قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ ہے۔ وہاں 50 نمازیں دیں میرے محبوب آپ کی امت کے مرد عورتوں کے لیے، 50 نمازیں، اور میں قربان جاؤں اللہ کے نبی کی رضا پر قضا، ایک دفعہ نہیں کہا یا اللہ یہ 50 پڑھیں گے کیسے؟ سوال 50 کیسے پڑھیں گے؟ پتہ پہلی امتوں میں کتنی نمازیں فرض تھیں؟ 2، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت۔ میرے نبی اسی وقت آمین کہا اور واپس چل پڑے۔ میں نے کہیں پڑھا نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ موسیٰ کو اللہ نے خود ہی کھڑا کیا ہوگا کہ یہ میرا نبی 50 لے کے جا رہا ہے، مجھ سے کہا ہی نہیں میں کم کروں، تو موسیٰ اسے میرے پاس واپس بھیج۔ اور موسیٰ علیہ السلام خود کیسے کھڑے ہو سکتے تھے؟ بہرحال چونکہ میرے ذہن کی بات ہے، پڑھی ہوئی بات نہیں ہے، تو میں اتنے دعوے سے نہیں کہہ سکتا۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، حضور کیسی رہی ملاقات؟ کب 50 نمازیں ملی؟ کہا کہ توبہ توبہ کون پڑھے گا، اللہ کے واسطے واپس جائیں، تھوڑی کروا کے لائیں۔ تو آپ 6 آسمان پہ پہنچ چکے تھے، سدرۃ المنتہا سے 6 آسمان، لاکھوں کروڑوں سال کا فاصلہ، لیکن وہ یوں طے ہو رہا تھا۔ واپس گئے، یا اللہ کوئی تھوڑی کر لے، خفف عن امتی، تو اللہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے ہم نے 5 ہی دینی ہیں، 45 معاف نہیں، اللہ نے کہا 5 معاف، 45 لے کے واپس بھیج دیے۔ آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے چونکہ اللہ کے نبی نے پھر نہیں کہا کہ تھوڑی کریں، ہاں جی کتنی، کیا ہوا؟ کہ 5 معاف ہو گئی۔ کہ نہیں یہ میں منت کرتا ہوں آپ واپس جائیں، انہوں نے کوئی نہیں پڑھنی، بہت زیادہ ہیں، پھر واپس۔ اللہ نے پھر 40 اڑانے کی بجائے اللہ نے کہا اچھا 5 معاف، تو 40 ہو گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ جوڑے تو انہوں نے کہا اچھا 5 معاف، تو 35 ہو گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ میرے نبی نے خود نہیں کہا، سبحان اللہ۔ آپ کی ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، یا اللہ مجھے اپنی تقدیر پہ راضی کر لے، جو تو کہے میں سر جھکا دوں اس کے ساتھ، میرا کام ہی ہو تیرے آگے سر جھکا دیں۔ 35 یا رسول اللہ واپس، اللہ نے کہا چلو 5 اور کم، 30 پھر واپس انہوں نے بھیجا، پھر 5 اور کم، چلو میرے محبوب 25 پھر واپس، چلو میرے محبوب 20 پھر واپس، میرے محبوب 15 پھر واپس، میرے حبیب 10 پھر واپس، میرے حبیب 5 پہ آ گئے۔ اب پہنچے، اب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اب کیا ہوا؟ کہ 5 رہ گئی، کہ کوئی نہیں پڑھنی، سپیریئر دے لڑکے کوئی نہیں پڑھنی، ایک ہی پڑھیں گے وہ یہ ہاتھ آ گئے جمعے دی نماز، باقی ساریاں بخشوا لینا۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ مراقبے میں تھے تو شیطان نا نورانی شکل میں آ گیا، میں تیرا رب تجھ سے بات کر رہا، جا آج سے تیری سب نمازیں معاف۔ تو وہ کوئی عام عالم تھوڑا ہی تھے پیران پیر، انہوں نے مراقبے میں فرمایا کہ یہ تو رب نے اپنے نبی کو معاف نہ کی، تو کون ہے مجھے معاف کرنے والا؟ تو شیطان ہی لگتا ہے۔ تو خواب چاہ جانا تھی ڈنڈورا پٹوا دینا، شکر ہے نمازاں دی چھٹی ہو گئی، کم بن گیا نمازاں دی، رب نے آ کے آخ دیتا ہے نمازاں دی چھٹی، یہ نہیں پتا بھی شیطان آیا بیٹھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ 5 بہت زیادہ ہیں، نہیں پڑھیں گے۔ آپ نے کہا موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے، 5 کم ہو رہی ہیں، اب گیا اور یہ بھی معاف ہو گئی، تو پھر میری امت اپنے اللہ سے رابطہ کیسے کرے گی؟ میں نہیں جاتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پر کہا یا رسول اللہ میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، اور وہ بھی باجماعت نہیں تھی، باجماعت ہمیں ملی ہے، ہمیں اذان ملی، ہمیں مسجد ملی، ہمیں باجماعت نماز ملی، ہمیں نماز میں قرآن کی تلاوت ملی، ہمیں نماز میں رکوع ملا۔ پہلی امتوں کی اذان کوئی نہیں، مسجد کوئی نہیں، تلاوت کوئی نہیں، نماز کے اندر رکوع کوئی نہیں، قیام سے سیدھا سجدہ، اور کھڑے ہو کر تسبیح پڑھو، تلاوت کوئی نہیں، جو وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے۔ اور ہمیں اللہ نے یہ دولت دی ہے کہ ہمارا 7 سال کے بچے سے لے کر 70 سال کا بوڑھا حافظ قرآن ہو جاتا ہے۔
میرے پڑوس میں ایک بچی، 5 بچوں کی ماں، 40 سال عمر، 5 بچوں کو لے کر اس نے 2 سطریں یاد کرنا شروع کی. اس نے 10 سال میں سارا قرآن یاد کر لیا. بچوں کی خدمت، خامن کی خدمت، ساس سسر کی خدمت، اپنی خدمت، اور اس کے ساتھ 10 وہ لگی رہی. 10 سال میں قرآن یاد سارا کر لیا. اور اس کا الٹ بھی بتاؤں، میرے مدرسے میں میرا ایک شاگرد ہے سلیمان نام، آج کل امریکہ میں ہوتا ہے، وہاں مدرسہ چلا رہا ہے. تو رمضان آ گیا تو کوئی حافظ نہیں تھا. انہوں نے کہا استاد جی میں سناؤں گا. صبح بیٹھتا اور شام تک 1 سپارہ یاد کرتا اور عشاء میں تراویح میں سنا دیتا. اس نے 30 دن میں سارا قرآن یاد کر لیا، صرف 30 دن میں. یہ میں آپ کو کہیں کی نہیں سنا رہا، کیونکہ میرے مدرسے کا کس سلسلے میں آپ کو سنا رہا ہوں پورے دعوے کے ساتھ. اس بچے نے صرف 30 دن میں قرآن یاد کر کے صبح سے شام تک یاد کرتا اور شام کو تراویح میں سنا دیتا. اور ایسا بھی نہیں کہ کبھی ادھر جا رہا ہو کبھی ادھر جا رہا ہو، فر 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 پورا یاد کر کے سنا دیتا. تو ہمیں نماز بڑی خوبصورت ملی. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ میری امت نے 2 نہیں پڑھی تھی، یہ آپ کی امت 5 کیسے پڑھے؟ آپ نے کہا نہیں موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے. تو نماز کو اتنی اہمیت کے ساتھ میرے اللہ نے قرآن میں، میرے نبی نے زندگی میں، صحابہ نے، میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں مثال قائم کر دی کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جسم کی بوٹیاں ادھر جائیں پر سجدہ نہیں چھوٹ سکتا. روزے میں ہے مسافر ہو بعد میں رکھ لو، بیمار ہو بعد میں رکھ لو، نماز میں کوئی معافی نہیں. حج میں گنجائش ہے، آج فرض ہوا ہے موت سے پہلے ادا کر لو. زکوٰۃ میں گنجائش ہے، آج فرض ہوئی ہے اگلے سال کی 22 اکتوبر تک جب چاہو دے دو. لیکن نماز کا وقت آ گیا ہے، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے کھڑی ہو گئی قوم میں شخص. نماز کی تاخیر کوئی نہیں، نماز پڑھنی پڑے گی. یہ ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے، اللہ سے جوڑتی ہے، اللہ سے جوڑتی ہے. قرآن کی سب سے عظیم آیت جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، یہ قرآن کی اعظم آیت فی القرآن ہے. قرآن کی سب سے لمبی آیت نہیں، سب سے عظیم، سب سے زبردست آیت ہے آیت الکرسی. اور اس کو اعظم آیتن اس لیے کہا جاتا ہے، اس میں صرف اللہ ہے. اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے، اس کے علاوہ اس میں کوئی اور شے ہے ہی نہیں. اور اس میں اللہ کا نام کوئی 19 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے. یہ چھوٹی سی آیت میں 19 دفعہ اللہ کا نام ریپیٹ ہوا ہے. تو سب سے لمبی اطول آیا، قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ. آپس کے لین دین اور آپس کے جو معاملات ہیں اس کو اللہ کہتا ہے لکھو. نہ لکھنے کی وجہ سے کتنے بگاڑ آئے. لوگ ٹیکس سے بچنے کے لیے لکھتے لکھاتے نہیں، پھر ویسے ان کے مال ڈوب جاتے ہیں. اور ہمارے فیصل آباد کی سوتر منڈی میں روز کوئی پارٹی بیٹھی ہوتی ہے کہ لکھت پڑھت کوئی نہیں، صرف پرچیاں چلتی ہیں. تو اس پر پھر کسی کی نیت خراب ہو جاتی ہے تو لے کے بیٹھ جاتا ہے، کہتے میرے پاس ہے کوئی نہیں، بھاگ جاتے ہیں. تو وہ اس کو اللہ نے اتنے اہتمام سے بیان کیا کہ اتنی لمبی کوئی آیت نہیں پورے قرآن میں کہ معاملات جو لین دین، تجارت، قرضہ، آپس کے جو یہ اکانومی کے معاملات ہیں، ان کو اللہ کہتا ہے لکھو تاکہ اگر کوئی انکاری ہو تو اس کو پیش کرو، بھائی تیرے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا. اخوف آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت وہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک رائی کے برابر اچھا کرو گے تو صلہ پاؤ گے، ایک رائی کے برابر برائی کرو گے تو صلہ پاؤ گے. یہ قرآن کی سب سے خوفناک ڈرانے والی آیت. اور اس کے بالمقابل ارجا آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. کہ میرے نافرمان بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تم توبہ کرو میں ساری معاف کر دوں. توبہ شرط ہے کہ ساری معاف کر دوں. اور اللہ اپنی رحمت کو ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے بتایا، اللہ یوں بیان فرماتے ہیں یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. میرے بندے اگر تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ تو میں ساری معاف کر دوں ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. اور یہ قرآن کی سب سے امید والی آیت ہے، اور قرآن کی سب سے زیادہ عدل والی آیت، اور قرآن کی سب سے زیادہ اعتدال والی آیت ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ تمہیں حکم کرتا ہے عدل کرو، رشتہ داروں کو خاص طور پہ ترجیح دو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو دو، اللہ نے تمہیں دیا تو ان کو دو، اور احسان کرو. اور اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے کہ برائی سے بچو، بے حیائی سے بچو، گناہوں سے بچو اور بغاوت سے بچو، ان سے اللہ روکتا ہے. پھر دوزخ والوں کے لیے سب سے زیادہ سخت آیت ہے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذاب، کہ یہ عذاب چکھو، یہ ہمیشہ بڑھتا رہے گا، کبھی کم نہیں ہوگا. اور جنت والوں کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کی آیت ہے لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، کہ
کہ تمہیں جنت میں سب کچھ دیں گے، سب کچھ جو تم چاہو گے تمہیں ملے گا، اور جب تمہاری چاہتیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ اپنی چاہت کا تمہیں عطا کرے گا، ولدینا مزید۔ تو آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے قرآن کی، اس میں 9 جملے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ 9 جملے ہیں۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، یہ درمیان کا جملہ ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، آگے بھی پیچھے بھی، کائنات کے کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ 4 جملے اس سے پہلے ہیں، 4 اس کے بعد۔ ان کو اللہ نے جس خوبصورتی سے آپس میں جوڑا ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ پہلے صرف اس کا ترجمہ کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ایک ذات ہے جس جیسا کوئی نہیں، جس جیسا کوئی نہیں۔ وہ یہ ایک دعویٰ ہے، اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ الحی القیوم، ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگتا ہے اور نہ سوتا ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان میں سب کچھ اس کا ہے۔ چوتھا، یہ ابھی اللہ کے دلیلیں دے رہا ہے کہ میں ایک اکیلا اللہ کیوں ہوں، کہ میں ہمیشہ زندہ ہوں، ہمیشہ قائم۔ کوئی اور ہے؟ مجھے نہ نیند آتی، نہ اونگ آتی، کوئی اور ہے؟ زمین آسمان میں میری چلتی ہے، کوئی اور ہے؟ سورج کو ہم نکالتے ہیں، یہ چاند کو ہم گھٹاتے اور بڑھاتے ہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کسی میں طاقت ہے کہ اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کوئی بول سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے بھی جانتا ہے، پیچھے بھی جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم میں سے اتنا ہی ملتا ہے جتنا اللہ دیتا ہے، باقی انسان جاہل رہتا ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اس کو زمین آسمان کا نظام چلانا تھکاتا نہیں۔ وہو العلی العظیم، وہ بلندیوں والا ہے، وہ عظمتوں والا ہے۔ یہ 9 دلیلیں اللہ نے دی ہیں کہ میں ایک اکیلا اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب اس میں اللہ کتنی دفعہ آیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، یہ ہو ضمیر اللہ کی طرف جاتے، اللہ کی طرف اشارہ کرتے، وہ تو یہ 2 ہو گیا۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے، وہ قائم ہے، یہ 4 دفعہ۔ حی کے اندر ضمیر ہے، وہ 5 دفعہ۔ القیوم کے اندر ضمیر ہے، وہ 6 دفعہ ہو گیا۔ لا تأخذہ، یہاں ہو ضمیر ہے اللہ کی طرف، یہ 6 ہو گیا۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، لہو میں سب کچھ اس کا، یہ 7 ہو گیا۔ من ذا الذی یشفع عندہ، یا ہو پھر 8۔ الا باذنہ، یہ ہی 9۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ 10۔ الا بما شاء، شاء کے اندر ضمیر ہے 11۔ وسع کرسیہ، پھر یہ 12۔ السماوات والارض، ولا یؤودہ، یہ پھر ضمیر ہے 13۔ حفظہما، حفظ کے اندر ضمیر ہے یہ 13۔ وہو العلی، وہو یہ ہو گیا 14۔ اور العلیج 15۔ العظیم 16۔ اور ان کے اندر ایک بیچ میں سے چھوٹ گیا، حفظ کے اندر ضمیر ہے، حفظ کے اندر ضمیر ہے۔ 17 دفعہ اللہ کا نام اس میں گھومتا ہے، 17 دفعہ۔ پھر اس آیت میں جو رات کو روزانہ آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کے اور جنت میں صرف موت کا ہوتا ہے فاصلہ، ادھر وہ مرتا ہے، ادھر اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی۔ اور رات کو جب آیت الکرسی پڑھ کے سوتے ہیں تو شیطان قریب نہیں آتا۔ تو اب اللہ لا الہ الا ہو، الحی القیوم، اس کا اور وہو العلی العظیم، یہ آخری جملہ ہے، ان دونوں کا آپس میں جوڑ ہے۔ وہ حی قیوم بھی ہے، علی عظیم بھی ہے، بلند و بالا تر، عظمت والا، کیونکہ وہ حی قیوم ہے۔ وہ حی قیوم ہے کیونکہ وہ بلند و بالا تر اور عظمت والا ہے۔ یہ پہلا جملہ اور آخری جملہ آپس میں جڑتے ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس سے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، یہ جملہ، اور ولا یؤودہ حفظہما، اسے زمین آسمان کی حفاظت کرنا تھکاتا نہیں۔ یعود ہوتا ہے وعد، ایک آدمی زیادہ بوجھ اٹھا لے زیادہ تو اس کے منہ سے آواز نکلتی
وہ کر کے چلتا ہے. آپ لوگ تو بوجھ اٹھاتے رہتے ہو ٹریننگ میں, تو جب وہ بوجھ اٹھاتے ہیں تو ہائے ہائے نکلتی ہے. اس کو عربی میں واد کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے رب کی تو وہ آواز بھی نہیں نکلتی کہ تھک گیا ہوں, ہائے ہائے تھک گیا ہوں. تو یہ جملہ ولا یعود حفظهما لا تأخذه سنة ولا نوم, یہ آپس میں ان کا بہت خوبصورت جوڑ ہے. ادھر بھی اس کی شہنشاہی, قوت اور طاقت کا بیان ہے کہ نیند ہی نہیں آتی ہوں گی. جنت میں بھی اللہ ایسا کر دے گا اپنے بندوں کو, نیند نہیں آئے گی, اونگ بھی نہیں آئے گی, آنکھ بھی بند نہیں ہوگی. آدمی آنکھ بند کرتا ہے تھک کے, تو اس میں تھکاوٹ ہے ہی نہیں جنت میں. تو لہٰذا اور اللہ تعالیٰ ہر پل میں ایسی چیزیں سامنے, اللہ کے پاس تو کمی نہیں کسی چیز کی. جتنی جنت بنائی ہے اس سے خربوں گنا اور بنا سکتا ہے. تو زندگی نہ ختم ہوگی اور اللہ کی طرف سے مزے کرانے کی بھی نہ ختم ہوگی. کوئی ختم کوئی نہیں, دونوں طرف. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین آسمان کا مالک اللہ ہے, یہ تیسرا جملہ ہے. اور ادھر ہے وسع کرسیہ السماوات والارض, اس کی کرسی نے زمین آسمان کا گھیرا کیا ہوا ہے. تو یہ دونوں جملے آپس میں جڑتے ہیں. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ اور ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, یہ دونوں جملے آپس میں جڑتے ہیں. کون ہے اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر بول سکے؟ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر علم حاصل کر سکے؟ تو پہلا 9ویں کے ساتھ جڑتا ہے, دوسرا جملہ 8ویں کے ساتھ جڑتا ہے, تیسرا جملہ 7ویں کے ساتھ جڑتا ہے, اور چوتھا جملہ 6ٹے کے ساتھ جڑتا ہے. تو 6 7 8 9 اور 1 2 3 4, ان دونوں میں جوڑ کس نے بٹھایا؟ کیونکہ جب بول رہا ہوں نا, تو بولتے ہوئے تو اس کی تمیز نہیں کی جا سکتی. لکھتے ہوئے ہوتا ہے کہ میں لکھ رہا ہوں تو میں سوچوں اس جملے کو اس سے کیسے جوڑوں. تو لکھنے میں ایسی کئی کتابوں میں تحریریں ہیں, لیکن اللہ کے نبی بول رہے ہیں, اور اس بول میں یہ ایسا جوڑ پیدا ہو رہا ہے کہ پہلا اور 9واں جملہ جوڑ رہے ہیں, دوسرا اور 8واں جوڑ رہے ہیں, تیسرا اور 7واں جوڑ رہے ہیں, چوتھا اور 6ٹا جوڑ رہے ہیں. تو یہ کون کر رہا ہے؟ تو اس کا بیچ والا جملہ جو نا, 4 ادھر 4 ادھر, یہ بیچ میں جو جملہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ کس نے کیا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, یہ اس رب نے کیا ہے جس کا علم اولین پر آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے. تو اس کے لیے اوپر والے کو نیچے سے جوڑنا, نیچے والے کو اوپر سے جوڑنا, یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ آیت الکرسی ہے. اللہ تعالیٰ کے ایک روایت میں آتا ہے کہ سارے کلاموں کا سردار ہے قرآن. قرآن سارے کلاموں کا سردار ہے, اور قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ, اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی.